بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کی گزشتہ کچھ نشستوں سے ہم نے بیوع اور خرید و فروخت کے اصول و احکام کے موضوع میں کے اندر ہی ایک موضوع شروع کیا تھا جس کا نام تھا خیارات اور آپشنز۔ ان خیارات اور آپشنز میں سے ہم نے اب تک خیار رویت اور خیار عیب کی تفصیلات کو پڑھا تھا۔ آج ہم اسی موضوع یعنی خیارات کے ایک اور قسم کی طرف چلتے ہیں اور اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو نشست نمبر 42 آج ہے ہماری، اور اس نشست کے اندر ہم پڑھیں گے خیار مغبون کا تعارف اور اس کے بنیادی احکام۔ خیار مغبون سے متعلق فقہا نے جو کچھ لکھا ہے اس کو اگر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور چند نکات میں تقسیم کرنا چاہے تو ہم بنیادی طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، خیار مغبون کی تعریف یا تعارف، اور نمبر 2، خیار مغبون کا شرعی حکم۔ تو ترتیب وار ان دونوں باتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ اس میں کچھ تفصیلات موجود نہیں ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے خیار مغبون کی تعریف کا، تو آسان اردو میں مغبون غبن سے بنا ہے۔ غبن کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور مغبون کا مطلب ہے وہ شخص جس کو دھوکہ دیا گیا ہو۔ اور خیار مغبون کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص کو دھوکہ دیا جائے اس کو شریعت نے جو اختیارات دیے ہیں، جو آپشنز دیے ہیں، اس کو کہتے ہیں خیار مغبون۔ تو خیار مغبون کا آسان سا تعارف یہ ہو جائے گا کہ خرید و فروخت کے معاملات میں جس شخص کے ساتھ دھوکہ کیا جائے تو اس کو شریعت نے کس قسم کے اختیارات دیے ہیں۔ تو اردو میں اگر اس کی تعریف کی کریں گے تو یوں بنے گا، یوں اس کی تعریف بنے گی کہ جو شخص کسی چیز کو عام قیمت سے بہت زیادہ پر خرید لے، مطلب اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یا جو شخص کسی چیز کو عام قیمت سے بہت زیادہ کم قیمت پر بیچ دے، یعنی فروخت کنندہ ہو، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مغبون۔ اب اس کو اگر آپ کو یہ اختیار دیں گے کہ آپ اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں یعنی تو اس معاملے کو کہیں گے خیار مغبون۔ ٹھیک ہے، اس دھوکہ یا غبن، یہ جو بار بار ہم دھوکہ اور غبن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پر عام دھوکہ یا چھوٹی موٹی قیمت یا تھوڑی بہت کم قیمت یا تھوڑی سی زیادہ قیمت مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 500 روپے کی چیز 600 میں خرید لینا، یہ کوئی غبن نہیں ہے، اس کو غبن یسیر کہتے ہیں۔ یہاں جو غبن مراد ہے اس سے مراد ہے غبن فاحش، یعنی بہت زیادہ دھوکہ اس کے ساتھ ہو جائے اور بہت زیادہ نقصان اس کو ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز 200 میں یا 300 میں خرید لینا، یا اسی طرح 100 روپے کی چیز کسی نے غلطی سے 10 روپے میں یا 15 روپے میں بیچ دی، تو ایسے شخص کو کہیں گے خیار مغبون کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو اسی لیے غبن کی عمومی طور پر فقہا دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں غبن کثیر اور دوسری قسم کو کہتے ہیں غبن یسیر۔ اور غبن کثیر کو غبن فاحش بھی کہتے ہیں، اور غبن فاحش ہی مراد ہے یہاں پر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت نہ ہو، یعنی عادت لوگوں میں اس کی عادت جاری نہ ہو اور لوگ اس کو قبول نہ کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں غبن فاحش۔ تو جس شخص کے ساتھ اس طرح غبن کثیر ہو جائے، زیادہ دھوکہ ہو جائے یا غبن فاحش ہو جائے تو آیا اس کو اس قسم کا اختیار دیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اسی کا آگے ہم شرعی حکم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ خیار مغبون کا مطلب جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی خریدار ہو تو وہ چیز کو بہت زیادہ مہنگا خرید لے، یا اگر فروخت کنندہ ہو تو وہ چیز کو بہت زیادہ کم قیمت پر بیچ دے۔ تو ایسی صورتحال میں دوسری پارٹی نے اگر زبانی طور پر اس کو دھوکہ دیا ہے تو یہ خیار مغبون میں نہیں آئے گا، یہ خیار تغریر میں آئے گا، جیسے آگے ہم ایک اور قسم میں پڑھیں گے۔ وہ خیار تغریر مراد یہاں نہیں ہے۔ اگر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو باقاعدہ زبانی طور پر کچھ جھوٹ بول دے اور دھوکہ دے دے، وہ تو خیار تغریر ہے، وہ آگے آئے گا، اس کو آپ مس ریپریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے جو خیار مغبون مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو کچھ بھی نہیں کہا، زبانی طور پر کوئی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ جس کو دھوکہ ہوا ہے اس کو خود ہی دھوکہ لگ گیا اور خود ہی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس بیچارے کو نقصان ہو گیا، تو وہ مراد ہے یہاں پر خیار مغبون سے۔
اب اس کا ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے خیار مغبون کا شرعی حکم، کہ اگر ایسا کوئی شخص ہو جس کے ساتھ کسی دوسری پارٹی نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا اس کو کہ اس کی بازاری قیمت 100 روپے ہے اور اس سے 500 روپے 100 روپے میں خریدی ہو، بلکہ اس نے وہ خود ہی غلطی کر دی اور اپنی 500 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ دی، یا 100 روپے کی چیز خریدار نے 500 میں خرید لی، خود ہی اس کو ایسا مغالطہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا اس کو شرعی طور پہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس معاملے کو کینسل کرے، اور یا اس کو کوئی حق حاصل نہیں؟ تو بنیادی طور پر جب فقہا نے جو اس کی سلسلے میں تفصیلات بتائی ہیں، جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بنیادی طور پر دو صورتیں سامنے آتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ بازار کے حال احوال سے مکمل طور پہ واقف ہے، اور خریدار یا دکاندار کے ساتھ اس نے باقاعدہ مکمل طور پہ بھاؤ تاؤ کر کے کوئی چیز خرید لی یا کوئی چیز بیچ دی۔ اگر خریدار ہے تو اس نے دکاندار کے ساتھ پورا مطلب ایک معاملہ کر کے اور قیمت طے کر کے پوری بھاؤ تاؤ کر کے سوچ سمجھ کے چیز خرید لی، یا اگر دکاندار ہے تو اس نے پورے سوچ سمجھ کے بھاؤ تاؤ کر کے چیز بیچی ہو، اور ان لوگوں کو دکاندار کے نہیں بازار کے حال احوال کا بھی علم ہو، تو ایسی صورتحال میں اس کو اگر غبن لگ گیا اور اس کو دھوکہ ہو گیا اور اس نے 100 روپے کی چیز 500 میں خرید لی، یا اگر فروخت کنندہ ہے تو اس نے 500 کی چیز 100 میں بیچ دی غلطی سے، تو اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ جب وہ اس بازار کے حال احوال سے واقف ہے اور اس نے پورا دوسری پارٹی کے ساتھ مکمل طور پر بھاؤ تاؤ کر کے چیز بیچی یا خریدی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو اختیار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب اس نے اتنا غور و فکر کر کے بیچی ہے اور اتنا سمجھدار آدمی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ایسا مغالطہ ہو گیا، تو اس میں دوسری پارٹی کا کوئی نقصان، کوئی غلطی نہیں ہے دوسری پارٹی کی، لہٰذا خود ہی اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اسی صورت میں شریعت اس کو یہ اختیار نہیں دے گی کہ یہ معاملہ ختم کرے یا کوئی نیا جو ہے معاملہ کرے۔ ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، دوسری صورت بنیادی طور پر دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ بازار کے حال احوال سے واقف نہیں ہے، جس کو بعض فقہا دیگر فقہا مالکیہ وغیرہ یا حنابلہ ان کو مسترسل کہتے ہیں، میم سین تا را سین لام، مسترسل ہو مطلب اس کو بازار کے حال احوال کا علم نہیں ہے، اور وہ آیا اور اس نے ایسی کوئی چیز خرید لی 100 کی بجائے 100 کی چیز تھی اس نے 500 میں خرید لی، یا 500 کی چیز تھی اور اس بیچارے نے غلطی سے اپنی چیز 100 میں بیچ دی، اب یہ مسترسل ہے۔ تو ایسے شخص کو جس کو بازار کے حال احوال کا زیادہ علم نہ ہو، کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس کو یہ حق دے دے کہ بھئی چونکہ یہ ناسمجھ تھا اور اس کے ساتھ غلطی ہو گئی ہے اور اس نے چیز بہت زیادہ قیمت میں خرید لی ہے، لہٰذا اس کو معاملے ختم کرنے کا اختیار دیا جائے؟ تو اس سلسلے میں فقہا کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے فقہا مالکی اور حنابلہ کی ہے۔ فقہا مالکی اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ یہ معاملہ ختم کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ فقہا مالکیہ نے پھر کچھ ہی وضاحت بھی کی ہے کہ بھئی باقاعدہ دوسری پارٹی نے اس کو دھوکہ دیا ہو، لیکن بہرحال بنیادی طور پر خیار مغبون میں ان دونوں مسالک کی رائے یہ ہے کہ اس پارٹی کو جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس نے بہت زیادہ قیمت پر چیز خریدی ہو یا بہت زیادہ قیمت کی چیز بہت کم قیمت میں بیچی ہو، تو اس کو یہ حق دینا چاہیے کہ اس کو یہ معاملہ ختم کرنا چاہے وہ تو وہ ختم کر سکے۔ دوسری رائے فقہاء حنفیہ اور فقہاء شافعیہ کی ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو معاملہ ختم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے چیز کی قیمت معلوم نہیں کی اور بغیر غور فکر کے چیز بیچ ڈالی، 500 کی چیز 100 میں بیچ دی، یا اس نے کی جو ہے بازار سے کوئی معلومات نہیں کی اور اس نے 500 کی چیز 1000 میں خرید لی یا 100 کی چیز 500 میں خرید لی، یہ تو اس کی اپنی غلطی ہے، دوسری پارٹی نے تو اس کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ تو جب اس کی اپنی غلطی ہے تو اس کی اپنی غلطی کی بنیاد پر اب اس کو یہ حق دینا کہ تم اس معاملے کو ختم کر سکتے ہو، یہ دوسری پارٹی کے ساتھ ظلم ہے اور یہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر خیار مغبون کا شرعی حکم۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ خیار مغبون ہے، ڈیفراڈ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک مس ریپریزنٹیشن کی بات ہے، خیار تغریر کی، کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو باقاعدہ جھوٹ بول دے اور دھوکہ دے دے زبانی طور پر، وہ خیار تغریر ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر خیار مغبون کی تفصیلات تھی جو ہمارے سامنے آ گئی۔